دوستو قرآن مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے افضل کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اسلام دھرم میں جتنی بھی کتابیں ہیں مسلمان سب سے زیادہ اہمیت قرآن کو ہی دیتے ہیں، اور اسی لیے مسلمان اس قرآن کو سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج قرآن مجید کی تلاوت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ دوستو ویسے تو قرآن کسی ایسی چیز سے نہیں لکھا جاتا جو اس کے لیے ناجائز و حرام ہو، لیکن ہماری دنیا میں ایک ایسا قرآن بھی موجود ہے جسے ایک شخص نے اپنے خون سے لکھا تھا، کیونکہ یہ قرآن دوسرے قرآنوں کی طرح مشین سے نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے آخر کون تھا وہ شخص جس نے اپنے خون سے قرآن کریم لکھوایا تھا؟ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس نے خون سے ہی کیوں قرآن کریم لکھوایا تھا؟ دوستو ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دوستو یہ قرآن جس کے خون سے لکھا گیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ خون عراق کے سب سے طاقتور بادشاہ صدام حسین کا تھا۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ صدام حسین نے اس قرآن کو کیوں اور کیسے لکھوایا تھا؟ دوستو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے اس قرآن کے بارے میں بتا دوں۔ دوستو یہ خون سے لکھا ہوا قرآن عراق کی راجدھانی بغداد میں ایک مشہور مسجد ہے جسے ام القرا بھی کہا جاتا ہے، اسی مسجد میں یہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی مشہور مسجد ہے جسے صدام حسین نے بنوایا تھا۔ دوستو صدام حسین نے اس قرآن کو سن 1997 میں لکھوانا شروع کیا تھا، اور سن 2000 تک یہ پورا لکھ کر تیار ہو گیا، یعنی اس کو لکھنے میں پورے 3 سال کا وقت لگا تھا۔ اور اس قرآن کو جس شخص نے لکھا تھا اس کا نام عباس شاکر جودی تھا۔ عباس شاکر نے میڈیا کے سامنے اس بات کو خود قبول کیا تھا کہ صدام حسین کو اس قرآن کو لکھوانے میں قریباً 24 سے 27 لیٹر خون کی ضرورت پڑی تھی، جو انہوں نے اپنے جسم سے ہی لکھوا کر لکھوایا تھا۔ یعنی اس قرآن کو لکھوانے کے لیے صدام حسین نے قریباً 3 سال کے اندر 24 سے 27 لیٹر خون نکلوا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عباس شاکر سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ صدام حسین کو کیسے جانتے ہیں، تو انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ میری ملاقات صدام حسین سے ابن سینا نام کے ایک ہاسپٹل میں ہوئی تھی جس میں صدام حسین کے بیٹے کا علاج چل رہا تھا، اور وہیں پر صدام حسین نے میرے سامنے اس بات کی خواہش کی کہ میں اپنے خون کے ذریعے ایک قرآن لکھوانا چاہتا ہوں، جس پر میں فوراً راضی ہو گیا۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر صدام حسین نے اس قرآن کو کیوں لکھوایا تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جب صدام حسین سے میڈیا کی طرف سے بار بار یہی سوال ہوا کہ آپ نے اپنے خون سے قرآن کیوں لکھوایا، تب صدام حسین نے جواب دیا کہ میں نے یہ قرآن اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے لکھوایا ہے، کیونکہ صدام حسین کا یہ ماننا تھا کہ میری زندگی بڑے بڑے خطروں کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے، اگر میرا اللہ چاہتا تو ان خطروں میں میرا بہت سا خون نکل جاتا، لیکن اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی میرا ایک بھی بوند خون نہیں نکلا، بلکہ میں نے ہر بار ان خطروں کا سامنا کیا اور بڑے بڑے دشمنوں کو ہرا کر ڈھیر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے اپنے خون سے قرآن کریم لکھوایا۔ جب سن 2000 میں یہ قرآن لکھ کر مکمل تیار ہوا تو یہ خبر پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی کہ صدام حسین نے اپنے خون سے قرآن لکھوایا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے جب بڑے بڑے عالموں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ صدام حسین نے اپنے خون سے قرآن لکھوایا ہے تو انہوں نے اس چیز کو غلط ٹھہرایا اور صدام حسین کے اوپر اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کا الزام لگایا، کیونکہ اسلام دھرم میں جسم سے نکلا خون ناپاک ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی ناپاک چیز سے قرآن کریم نہیں لکھوایا جا سکتا اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کو ام القرا نام کی مسجد میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔